یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحال والاحوال حول حالنا الى احسن الحال الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ صلوات پڑھیے بلند آواز مجلس کے محتمم کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تاجیل ظہور کے لیے مملکت کی بقا کے لیے اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس پیدا ہو جائے آج کی اس صفحہ ادا اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج حاضرین محترم ارشاد باری ہے کہ ہم نے بشارت دینے والے بھیجے اور نظارت دینے والے بھیجے خوشخبری دینے والے بھیجے اور ڈرانے والے بھیجے لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے پر اللہ کے جواب میں کوئی دلیل نہ رہے اس کا مطلب ہے جسے اللہ بھیجتا ہے اس کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے وجود اس کے ہونے اس کے معبود ہونے اس کے خالق ہونے اس کے رازق ہونے پر پھر کوئی دلیل باقی نہیں رہ جاتی یعنی اللہ بھیجتا چونکہ یہ لفظ ہے رسولہ ہم نے بھیجے جب اللہ بھیج رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بشارت دینے کا حق بھی اسے ہے جسے اللہ بھیجے ڈرانے کا حق بھی اسے ہے جسے اللہ بھیجے اچھا میں پہلے یہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دوں کہ عموماً یہ فکر پڑھنے والے کو ہوتی ہے کہ افراد کتنے ہیں لیکن میں اس ارادے سے پڑھتا ہوں کہ بندے 10,000 ہوں تو بھی نماز اپنی ہوتی ہے
بندہ اکیلا ہو تو بھی نیت بھی اپنی، نماز بھی اپنی۔ آپ جتنے حضرات ہیں، آپ یہاں ہیں تو بات مکمل کریں گے۔ جناب آدم کو اللہ نے پہلے بھیجا۔ میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں چونکہ آج بڑا بابرکت دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، بلکہ اتنا مبارک دن ہے کہ 7ویں امام کی 18 بیٹیوں میں آج اس بیٹی کی آمد ہوئی ہے جس بیٹی کا اولاد موسیٰ کاظم میں وہ مقام ہے جو اولاد ابو طالب میں میرے مولا علی کا مقام ہے۔ اب جی سلام، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اب جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ کل کا جو دن تھا وہ بھی بڑا دن تھا، 29 شوال، اور آج کا دن بھی بڑا دن، بلکہ یوں سمجھ لیں، ایک فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، آپ لطف لیں گے اور لطف آپ اتنا لیں گے جتنا آپ کا لطیف سے تعلق ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ آج وہ یوم ہے جس یوم میں لیلۃ القدر کی بیٹی کی آمد ہے۔ آپ جی سلام، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے بڑا اچھا سنا، بہت شکریہ۔ آپ جی آپ سلام۔ باب الحوائج کی بیٹی کی آمد، باب الحوائج کی بیٹی کی آمد ہے، اور جب بیٹیوں کا واسطہ دیا جائے تو باپ نہیں ٹھکراتے۔ یہ فکرہ ذرا سنبھالیے، بیٹیوں کا واسطہ دیا جائے تو باپ نہیں ٹھکراتے، اور یہ وہ بیٹیاں ہیں جن کا واسطہ دیا جائے تو وہ بھی نہیں ٹھکراتا جو کسی کا باپ نہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تو آج تو حاجات پوری ہونے کا دن ہے، آج تو دعائیں مانگنے کا دن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر غیبت میں موجود امام تک، غیبت میں کوئی مسئلہ نہیں رہنے دو، خیر، غیبت میں موجود امام تک جتنی ہستیوں کو بھیجا ہے انہیں اختیار دے کے بھیجا۔ جب کسی کو کسی کام بھیجا جائے اور اس کام کا اختیار ہی اسے نہ دیا تو پھر آنے والے کا نقص نہیں ہوتا، پھر بھیجنے والے کا نقص ہوتا۔ اللہ نے جناب آدم کو بھیجا، جتنی اس وقت زمین پر آبادی تھی اتنا اختیار جناب آدم کا تھا۔ جب جناب نوح کو بھیجا ہے تو سیلاب تو اللہ کی طرف سے آیا، طوفان تو اللہ کی طرف سے آیا، غور فرمائیے گا۔ اور یہ اتنا بڑا فکرہ ہے کہ جتنے میرے سامعین موجود ہیں آپ کو یہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ وقت میں بتا دیتا ہوں آپ کو وقت کیا ہوا ہے، مجھے زیادہ احساس ہے وقت کا، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ نے طوفان تو اللہ کی طرف سے آیا، طوفان تو اللہ نے بھیجا، لیکن نجات کی کشتی کا اختیار اللہ نے نوح کے ہاتھ میں رکھا۔ آپ غور پھر سن لیں، طوفان اللہ نے بھیجا، نجات کا اختیار اللہ نے جناب نوح کے ہاتھ میں رکھا۔ غور فرما رہے ہیں، جناب ابراہیم کو بھیجا، جب جناب ابراہیم کو بھیج دیا تو سارے اختیارات جناب ابراہیم کے پاس رکھے۔ جناب موسیٰ کو بھیجا تو فرعون کا خالق بندے تو نہیں نا، فرعون کا خالق بھی تو اللہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس نیل سے موسیٰ گزرے اس سے فرعون نہیں گزر پایا، توجہ فرمائیے گا۔ حالانکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر موسیٰ کے پیچھے پیچھے جاؤں گا نا تو گزر جاؤں گا، لیکن نہیں گزر سکتا۔ جس راستے سے جناب موسیٰ گزرے تھے اس سے وہ بھی گزرا ہے، لیکن وہ غرق ہو گیا، کیونکہ اس کی نیت موسیٰ کی اتباع اور اطاعت کی نہیں تھی۔ وہ تعاقب کر رہا تھا جناب موسیٰ کا، اگر جناب موسیٰ کی محبت میں جاتا تو نیل اسے رستہ دیتا، وہ جناب موسیٰ کی مخالفت میں گیا تو نیل نے اسے غرق کر دیا۔
بات آگے بڑھتی گئی، میں بالکل قریب آ گیا ہوں، سرکار دو عالم تک بات آ گئی، سرکار دو عالم تک بات آ گئی، اور جتنے انبیاء پہلے آئے تھے اللہ نے سبھی کو معجزات دی، کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ نے معجزہ نہ دیا، سارے نبیوں کو، کسی کو عصا کا معجزہ، کسی کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ۔ بڑے بیدار حضرات ہیں، اجنبیت چہروں پہ رہے، لیکن فکرہ سمجھیے گا، سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، مصطفیٰ کو اللہ نے معجز نما دیا۔ بہت شکریہ، بڑے مہربانی، سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، بہت شکریہ جی، بسم اللہ۔ میرے رسول کو اللہ نے معجز نما دی۔ اچھا، پھر سرکار دو عالم، اتنی مماثلت، اتنی مماثلت، اتنی مشابہت کبھی کسی نبی کی کسی غیر نبی سے نہیں رہی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، غور سے سن لیں، اتنی مماثلت کسی نبی کی کسی ایسی ہستی سے نہیں رہی کہ جو نبی نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا، کائنات میں ایک ہستی ہے جس کی نبی سے مماثلت نہیں، سید الانبیاء سے مماثلت ہے، اتنی مماثلت ہے کہ سوئے علی تھے، کافر محمد سمجھ رہے تھے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، سوئے علی تھے، آپ جی سلام، سوئے علی تھے، کافر کیا سمجھ رہے تھے؟ محمد۔ تو یہ سونے پہ ایک فکرہ کہہ لیں آپ سے، سوئے علی، اور جب جہاں تک علی کو سونا، ہمارے کچھ محسن کہہ جاتے ہیں کہ رات ختم ہو گئی اور علی جاگے، نہیں، علی رات ختم ہونے کے بعد نہیں جاگتے تھے، رات علی کے اٹھنے کا انتظار کرتی تھی۔ آپ جی سلامت رہے۔ علی نے رخ سے چادر ہٹائی، یہ فکرہ بھی سنبھالیے، یوں سمجھ لیں کہ نبوت کی چادر ہٹی تو اندر سے امامت نکلی۔ بات تو میں شروع کر رہا ہوں، نبوت کی چادر ہٹی تو اندر سے امامت نکلی۔ سرکار جب باہر نکلے تو باہر جو لوگ کھڑے تھے ان سے میرے مولا نے پوچھا کدھر آئے تھے، تو جس کام کو وہ آئے تھے وہ کام انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ کالے غلاف پہ میرا ہاتھ ہے، میں مورخ کی بددیانتی پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن میں جو ڈھونڈ کے لایا ہوں وہ عرض کروں گا کہ سامنے علی کھڑے تھے، کافروں کی جرت بھی نہیں ہوئی کہ علی سے پوچھیں محمد گئے کدھر۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، یہ کافروں کی جرت بھی نہیں ہوئی کہ میرے مولا سے وہ پوچھ ہی لیں کہ بتاؤ علی کہاں گئے۔ اور پھر جب میرے مولا نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو، انہوں نے کہا جی امانتیں لینے ہیں۔ سرکار نے فرمایا امانتیں کس کے پاس رکھی؟ انہوں نے کہا جی آپ کے بھائی کے پاس رکھی، تو کس سے واپس لو؟ انہوں نے کہا لینی تو ان سے ہی تھی۔ سرکار نے فرمایا نہیں، جو ان سے لینا نا وہ مجھ سے لے، نہیں فرمایا جو ان سے لینا ہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، جو ان سے لینا ہے وہ مجھ سے لے لو۔ اس کا مطلب ہے کہ وما اتاکم الرسول کی تفسیر شب ہجرت ہو گئی تھی کہ جو علی دیتے ہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، جو علی دیتے ہیں، جی بسم اللہ، جو علی دیتے ہیں وہ رسول ہی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی امانتیں لے لیں۔ سرکار نے فرمایا امانتیں یہ پڑی ہیں، میں نے ساری اکٹھی رکھی ہیں، جس جس کی ہے وہ اٹھا لو۔ تو وہاں پہ بڑے مکار لوگ بھی تھے۔ اب اگر کوئی بندہ مجھ پہ بات میں اعتراض کر لے کہ یہ ان لوگوں کو مکار کیوں کہہ رہا ہے، وہ تو مکہ کے لوگ تھے تو مکار کیسے ہو گئے؟ غور فرما رہے ہیں، مکہ کے لوگ تھے تو مکار کیسے ہو گئے؟ تو میرے صاحبوں، میرے محسنوں، میں 1999 میں حج پہ گیا، تو جب میں حج پہ گیا تو وہاں پہ ایک عربی سے میری کوئی ایسی بات ہو گئی کہ مجھے ناگوار گزری، تو مجھے پنجابی میں کچھ کہنا پڑا، سمجھ تو گئے آپ۔ تو میرے ساتھی جو تھے نا وہ خفا ہونے لگے، انہوں نے کہا اتنی مقدس سرزمین کا بندہ تو تم نے اسے یہ کیوں کہہ دیا؟ میں نے کہا اچھا یہ مقدس سرزمین کا ہے تو ابو لہب رسول نگر کا تھا، وہ بھی تو یہی کا تھا نا، اللہ نے بڑی ہستیاں بھی وہیں بھیجی ہیں،
اللہ نے عظیم ہستیاں بھی وہیں بھیجی جہاں پست ترین لوگ رہتے تھے. آپ نے اور نہیں فرمایا, اللہ نے بڑی ہستیاں وہیں بھیجی. توجہ فرمائیے گا, حسین کی ضرورت پڑتی ہی وہاں ہے جہاں یزید ہوتا ہے. اب یہ سلامت, بڑی مہربانی, وہیں حسین کی ضرورت پڑتی ہے جہاں یزید ہوتا ہے. تو وہ مکار لوگ تھے, انہوں نے کہا, وہ کافروں نے سمجھا کہ امانتیں تو رسول کے پاس رکھوائی تھی, علی کو کیا پتا ہے. تو یہ کافروں کا پہلے دن سے عقیدہ ہے کہ علی کو کیا پتا. انہوں نے کہا ہم زیادہ بتا دیتے. اس نے کہا میرا یہ بھی تھا, میرا یہ بھی تھا, میرا یہ بھی تھا, میرا یہ بھی تھا, میرا یہ بھی تھا. سرکار نے فرمایا جو جو تھا نا وہ اٹھا لو, لیکن یاد رکھنا میں نے صرف امانت رکھنے والے سے نہیں پوچھنا, میں نے امانت سے بھی پوچھنا ہے. امانت مجھے بتا دے گی کہ وہ کس کی ہے. بس وہ ہجرت کی رات اور آج کا دن, تب سے لے کے آج تک ہم علی کے فضائل پڑھتے ہیں اور چہرے دیکھ کے بتا دیتے ہیں امانت کس کی ہے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, آباد رہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ جی سلامت رہے. جی بسم اللہ. جی تو میرے مولا نے وہ امانتیں سپرد کی, پھر ہجرت ہوئی, علی مدینے آ گئے. توجہ فرما رہے. اچھا یہ سارے شیعہ سنی حضرات, میں اکیلا بھی پڑھ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ دنیا ایسے مقام پہ آ گئی ہے کہ اکیلا نہیں پڑھ رہا ہوں, لوگ سن رہے ہیں. میں نے پہلا فکرہ یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے کسی کو بھیجا ہے, مثلا اے باپ کو اللہ نے اولاد دی تو اسے اختیار دیا, باپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ اولاد کو ڈانٹ سکتا, ان کی تربیت کرے گا, ان کے لیے رزق لائے, باپ بنایا ہے. توجہ فرمائیے. اور ذمہ داری باپ کی ہے کہ وہ اولاد کو نانو نفقہ دے. بس ابو تراب میں اور عام باپ میں فرق یہ ہے کہ باپ پہ واجب ہے کہ وہ بلوغت تک رزق دے, اور ابو تراب کے ذمہ ہے کہ موت تک رزق دے. اس سے بہتر بات میں کہہ نہیں سکتا اپنی گفتگو میں, جتنی بڑی میں کہہ گیا ہوں آپ سے. اگر میں باتیں آپ تک پہنچاتا رہوں آپ اچھی طرح سنتے رہیں گے. اختیار اتنا ہے. یہ میں پچھلے رمضان میں ایسا ہوتا ہے, مہینہ ایک گزرا ہے, پرانا تو نہیں ہو گیا, ابھی تو 11 مہینے رہتے ہیں, حوصلہ بھی رکھیے گا اگلے رمضان پہ. تو وہ رمضان میں ٹیلی ویژن پہ بڑے بڑے لوگ دانشور بنے, ناچنے والے دانشور بن جائے. ہم تو پہلے دن سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دعا مانگا کرو کہ کوئی ناچنے والا یا ناچنے والی کسی قوم کے راہبر نہ بن جائے. اور نہیں فرما رہے آپ جی, آپ سے ٹیلی ویژن پہ بٹھا کے پھر مباحثے ہوتے ہیں. تو میں ایک مباحثہ سن رہا تھا بھائی جان, ٹیلی ویژن پہ مباحثہ ہو رہا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ولی کی اجازت نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. اس پہ مولوی صاحبان آپس میں بحث کر رہے تھے کہ شریعت کا فیصلہ ہے کہ باپ جیسے ولی کی اجازت نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. تو میرے ساتھ بھی ایک میرے دوست بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یہ کیا فرما رہے ہیں. میں نے کہا جی اس پہ تو بات میں کریں گے نا, لیکن میرا ایک فکرہ آپ سن لیں کہ باپ جیسے ولی کی اجازت نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رکھنا علی جیسے ولی کی ولایت نہ ہو تو بھی نکاح نہیں ہوتا. آپ یہ سلامت رہے, آپ کی زندگی بڑی مہربان, بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں.
بات پہنچ رہی نا؟ آپ بیدار تو نہیں ہو رہے ہیں میری بات سے؟ اچھا اتنا اختیار جتنا اللہ نے کسی کو، بیٹے دیکھنا میری طرف، بیٹے دیکھنا، چاند ذرا میری طرف دیکھنا، اور میرے پیارے چاند ذرا تھوڑی اختیار اتنا اللہ نے دیا ہے۔ سرکار کو بھیجا مکے میں اور سرکار کا اختیار بتا۔ جناب عیسیٰ ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ زندہ تھا، توجہ فرمائیے۔ جناب موسیٰ عصا کا موضوع اور فرما رہے، اور موسیٰ نے ہی فرعون سے کہا تھا کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال، تو یہ اس وقت کی حجت کا اختیار تھا۔ یہ اس وقت کی حجت کا اختیار تھا کہ وہ سمجھتا تھا جو خدا ہے وہ مغرب سے سورج نکالتا، لیکن پھر حجت کا اختیار اتنا بڑھ گیا کہ علی نے سورج پلٹایا اور بتایا کہ صرف خدا نہیں، ہم بھی پلٹا دیتے ہیں۔ اب یہ سلامت رہے، جتنا کسی کا دائرہ کار ہے اتنے اختیار دیے۔ میرے رسول نے زمین پہ کھڑے ہو کے مردے زندہ نہیں کیے، چاند کو 2 ٹکڑے کیے اور بتایا کہ میرا اختیار صرف یہاں نہیں، ہم رحمت للعالمین، ہمارا وہاں بھی اختیار ہے۔ اور لوگ سمجھے صرف چاند تک اختیار ہے۔ اس فکرے پہ آپ لطف لیں گے اور سنائیے گا میرے بھائیوں کو بھی یہ فکرہ۔ لوگوں نے سمجھا مصطفیٰ صرف چاند تک ہے، سورج تک ہے۔ نہ، پھر مصطفیٰ نے بتایا، آؤ بتائیں ہمارا اختیار کہاں تک ہے۔ پھر ایک دن وہ سورج پہ پیر رکھ کے معراج پہ چلے اور بتا دیا کہ ہمارا اختیار، اب ہمارا اختیار سورج سے بھی آگے ہے، اس سے بھی جتنا اختیار تھا بندے سمجھے کہ وہاں کا اختیار ہے۔ پھر سرکار نے بتایا نہیں، یہاں کا بھی اختیار ہے۔ پتھر کو اٹھایا، ہاتھ پہ رکھا، وہ بولنے لگا، اسے کہا پڑھ۔ پتھر سے کیا کہا؟ بولو، پڑھ۔ میرے رسول نے کہا پتھر سے پڑھ، تو وہ پڑھنے لگا۔ جس کے کہنے پہ پتھر پڑھنے لگے اسے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ غور نہیں فرما رہے؟ جی بہت شکریہ۔ جس کے اشارے پہ پتھر پڑھنے لگے، آپ کہتے ہیں اسے پڑھنا نہیں آتا۔ امال و شجر کا واقعہ ہے، درخت سے کہا اچھا اسے نباتات کیوں کہتے ہیں؟ کہ جہاں وہ ہے وہیں رہتا ہے، درخت جگہ نہیں بدلتے جب تک کٹ نہ جائے، بندے کاٹ کے ان کی جگہ بدلتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ درخت اپنی جگہ پہ رہتا ہے، رسول نے کاٹا بھی نہیں، جگہ بھی بدل دی۔ غور فرما رہے ہیں؟ میرے رسول نے کاٹا بھی نہیں، جگہ بھی بدل دی، بلایا بھی واپس بھی بھیجا، بلایا بھی واپس بھی بھیجا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا پھر میرے رسول نے کیا کیا؟ سرکار مدینہ آ گئے، مدینہ آ گئے۔ توجہ فرمائیے، مدینہ سرکار نے جو عرصہ گزارا، پھر میرے رسول نے زبردستی کسی سے اپنا آپ نہیں منوایا، اور پھر اللہ نے بھی کہہ دیا وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام پہنچانا۔ مسئلہ تب ہوا جب لوگ زبردستی منوانے لگے، اور جب لوگ زبردستی منوانے لگے پھر مسئلہ ہوا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، علی کے لیے کون سا مشکل تھا کہ علی زبردستی سب سے ولایت منوا لیتے، گردن پکڑ کے منوا لیتے، جو 39 دن کے بعد بھی علی کے محتاج تھے۔ بات تو میں کہہ گیا ہوں، جو 39 دن بعد بھی علی کے محتاج تھے، علی کے لیے مشکل تھا ان سے منوانا؟ نہیں، کیونکہ علی جانتے تھے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اور غدیر میں بھی اللہ نے رسول سے یہی کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ، تیرا کام ہے پہنچا دے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اگر کسی نے رسول کے کہنے پہ علی بن ولی اللہ نہیں پڑھا تو میں کون ہوتا ہوں پڑھوا لینے والا؟ جو رسول کے کہنے پہ نہیں پڑھتا وہ میرے کہنے پہ بھلے پڑھے نہ پڑھے۔ اچھا پھر یہ جو غدیر کا اعلان تھا نا، میں قریب لے آؤں بات کو، غدیر کے اعلان میں ایک وعدہ اللہ نے رسول سے کیا۔ وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ
واللہ یعصمک من الناس، آپ پہنچائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی رسالت کی حفاظت ہم کریں، آپ ولایت پہنچائیں، رسالت کے محافظ ہم۔ اچھا غدیر کا اعلان ہو گیا، بندے محمد الرسول اللہ پڑھتے رہے، قرآن بھی پڑھتے، علی گھر میں بیٹھ گئے، بندے محمد الرسول اللہ پڑھتے رہے۔ میں قریب آ گیا، لوگوں نے محمد الرسول اللہ پڑھا، کسی نے رسول پہ توجہ، کوئی اندر کی بات ہے تو میں کھول کے باہر نہیں کرنا چاہتا، توجہ فرمائیے، لوگ محمد الرسول اللہ پڑھتے تو رہے نا، قرآن بھی جمع کرتے رہے، حافظ بھی بنتے رہے، وعدہ اللہ کا تھا میں آپ کو محفوظ رکھوں گا، آپ کی رسالت کی حفاظت کروں گا۔ کس نے وعدہ کیا؟ اللہ نے۔ اچھا پھر دن گزرتے گئے، توجہ، پھر ایک دن بات کھل کے سامنے آئی، بات کھل کے سامنے تب آئی جب کسی نے شام سے کہا کہ وحی نہیں تھی، اور فرما رہے یزید نے کیا کہا تھا؟ وحی نہیں تھی، تو پھر وہ اٹھ گیا جس نے وحی اترتے دیکھی تھی، اور فرما رہے وعدہ اللہ کا تھا کہ میں آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا، یہ نبھایا کس نے؟ یہ وعدہ نبھایا علی کی بیٹی نے، میں قریب لے آؤں آپ کو، وعدہ نبھایا علی کی بیٹی نے، وہ شریر تھا۔ اچھا یہاں میں ایک فضیلت کا فکرہ کہہ لوں، جب اللہ نے کہا کہ میں شریروں سے محفوظ رکھوں گا تو ولایت علی کا اعلان کر، تو پھر میں اس مختصر اور جامع مجمع کو یہ بات پہنچا دوں کہ ولایت پڑھنے والے شریر نہیں ہوتے، قرآن کے مطابق روکنے والے شریر ہوتے ہیں۔ آپ غور نہیں فرما رہے ہیں، یہ جو بندے کہتے ہیں شرارت ہو رہی ہے، تو شرارت پڑھنے والے نہیں کرتے، قرآن کے مطابق روکنے والے کرتے، جو روکے گا وہ شریر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو یہ سارا انتظام، جتنا اختیار، جتنی مملکت اتنا اختیار۔ ایک فکرہ اور سنو، اب سب سے وسیع مملکت، یہ جو ملک ہے نا، پاکستان، انڈیا، ایران، افغانستان، امریکہ، بر اعظم 7 جتنے، یہ ملک ایک ہے۔ اب کوئی بندہ سن کے ایجنسی کا مقدمہ نہ بنا دے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے لمن الملک اليوم، کہ اس دن آواز آئے گی آج کس کی حکومت ہے، کس کا ملک ہے، تو ایک جواب آئے گا للہ الواحد القہار، ایک واحد قہار کی حکومت۔ تو یہ آواز کب آئے گی؟ قیامت کے دن، روز محشر آواز آئے گی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ فرشتے مر جائیں گے، اسرائیل مر جائے گا، سب مر جائیں گے، تو پوچھے گا کون، بتائے گا کون؟ قرآن پڑھ کے سمجھ رہے نا، توجہ، پوچھیں گے اور بتائیں گے وہ جو موت کو بھی مارتے ہیں۔ بات سمجھے نہیں آپ؟ جو موت کو بھی، تو جتنا 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 کسی کا اختیار ہے اس کے مطابق اللہ نے اسے اختیارات دے کے بھیجے۔ شفیع نہیں بنایا اللہ نے کسی نبی کو، میرے رسول کو بنایا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ باقی نبیوں کے، امتوں کے گناہگاروں پہ عذاب، میرے نبی کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت۔ میں ایک ایک چہرہ دیکھوں تو اپنا حصہ وصول کروں اور آپ کو سلام کر کے آپ سے رخصت لے لوں۔ یاد رکھیے گا، شفاعت گناہگاروں کی ہے، غداروں کی نہیں۔ اللہ اکبر، بات پہنچ گئی میری۔ شفاعت گناہگاروں کی ہوتی، غداروں کی نہیں۔ معافی گناہ کی ملے گی، غداری کی نہیں۔ اور غدار مسجد بھی بنا لینا، میں قرآن سے بتا دیتا ہوں، مدینے میں غداروں نے مسجد بنائی تھی، اللہ نے کہا تھا گرا دو۔ یہ بڑے پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے، مسجد جو بن جائے اور مخالف گروپ ہی بنا لے، تو پھر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے یہی کرتے ہیں نا، الیکشن ہوتا ہے
تو پہلی پارٹی کو نکال دیتے ہیں، خود قبضہ کر لیتے ہیں۔ مولویوں نے بڑی مسجدوں پہ قبضہ کیا، ہاں شیعوں سنیوں گے مولویوں نے، ہاں ایک نہیں سب، وہ کہتے ہیں انہوں کڈو تو مینوں رکھو، جو خود اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ بندوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مولوی رکھا نہیں جاتا، یہ بات تو پہلے سے، جب مولوی خود رہنے کے لیے تیار ہے تو پھر رکھیں گے نا، تو پھر مسجد جب بن گئی، ایک عمارت بن گئی تو بدل لیں اس کو، عملہ بدل لیں، پیش نماز بدل لیں۔ تو وہاں مدینے میں ایک مسجد بنی تھی، بنائی غداروں نے تھی، اللہ نے کہا میرا حبیب گرا دے، میں نے عرض کی پالنے والے گھر تیرا ہے، نکالو عبداللہ بن ابی کو اور نماز خود رسول پڑھا دے۔ فرمایا نہیں، جہاں محمد کے خلاف باتیں ہو جائیں وہ میرا گھر نہیں ہوگا، جہاں رسول کے خلاف بات ہو جائے پھر وہ میرا گھر نہیں ہے، پھر اسے بسم اللہ، شفاعت کا اختیار بھی میرے رسول کے پاس ہے، اور میرا رسول کہاں کہاں ہے، یہ سوچ کہاں کہاں ہے۔ چلیں بات رسول تک رکھ لیتے ہیں، اگلی بار پھر کبھی حاضر ہوئے تو اس سے آگے بات کر لیں گے۔ اب ان باتوں کی ضرورت ہے جن باتوں میں بندے باتیں کر کے چلے نہ جائیں، باتوں کے بات ہو۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ سلسلے پرانے ہو گئے، ایک بندہ بلایا، اس نے چند لمحے گفتگو کی تو ثواب تو ہو جائے، ثواب پہ تو کوئی شک نہیں، جیسے قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ بھی کھول لے تو کریم اتنا ہے ثواب دے دیتے، وہ دیکھنے والے کو بھی ثواب دے دیتے۔ جس کو سمجھ نہیں آتی اردو کی، پنجابی کی، سرائکی کی، ہندکو کی، وہ آ کے مجلس میں بیٹھ بھی جائے تو ثواب تو اسے پھر بھی ہوتا ہے، لیکن ثواب ذرا بڑھانا بھی چاہیے۔ توجہ فرما رہے، ثواب کو محدود تو نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بات یہاں کہہ لوں، اتنا سفر کر کے میں آیا ہوں تو میں اب ایسے ہی چلا جاؤں، ایک بات چھوٹی سی سن لیں۔ ابو بصیر نابینا تھے، ابو بصیر نابینا تھے، تو میرے مولا کے پاس آ گئے، آگے کہنے لگے مولا میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جناب عیسیٰ مادر ذات نابیناؤں کو آنکھیں دیتے تھے۔ سرکار نے فرمایا ہاں دیتے تھے۔ تو سرکار آپ نہیں دے سکتے؟ میرے مولا صادق آل محمد نے صلوات پڑھی ہے بلند آواز سے۔ مولا نے فرمایا عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ ابو بصیر کہنے لگے وہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے آنکھوں پہ، آنکھیں واپس آ جاتی تھی۔ مولا نے فرمایا اچھا تو اپنا ہاتھ رکھ، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میرا یہی طریقہ ہے، تو اپنا ہاتھ رکھ پھر دیکھ آنکھیں ملتی کہ ابو بصیر نے ہاتھ رکھا، کہنے لگے مولا نظر آ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا آپ دو چیزوں میں سے ایک چیز رکھ لے۔ ابو بصیر کہنے لگے مولا حکم۔ فرمایا یہ میں بتا رہا ہوں زیادہ ثواب۔ مولا نے فرمایا یا آنکھیں رکھ لے یا جنت میں میرے ساتھ مکان لے لے۔ اللہ اکبر، یا آنکھیں رکھ لے یا جنت میں میرے ساتھ، یہ نہیں فرمایا جنت لے لے، میرے ساتھ مکان لے لے۔ ابو بصیر کہنے لگے مولا آنکھیں لے لے، جدائی برداشت نہیں ہے۔ تو ثواب ذرا بڑھانا بھی چاہیے نا، ثواب کو آگے بھی تو بات سرکار دو عالم تک رکھتے، عالمین کے لیے رحمت ہے سرکار، تو پھر عالمین میں رسول کو ہونا چاہیے۔ پوچھئے گا دوستوں سے جب بیٹھتے ہیں، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو پھر عالمین ہیں ابھی تو رحمت، جب تک عالمین ہیں تو رحمت بھی ماننا، پھر نہ کہنا رسول مر گئے، آپ غور نہیں فرما رہے، پھر رسول بھی موجود ہے تو پھر صرف آپ کو تو رحمت کی ضرورت نہیں۔ توجہ، اگر کسی بندے کو سمجھ نہیں آئی تو آخری فقرہ فضیلت کا سنیے تو آپ کو سلام کرتے ہیں۔ شیطان یہاں آتا ہے،
مجھے ایسا لگا جیسے پہاڑوں سے ڈرتا ہے، یہاں نہیں آتا، وہ آتا ہے، توجہ فرما، رہتا ہے یہاں. یہ توجہ فرمائیے گا، کیا اسے ویزا لگوانا پڑتا ہے پہلے ٹرمپ کو گمراہ کرے پھر نیتن یاہو کو؟ نہیں، ایک وقت میں دونوں کو کر لے. توجہ، ایک وقت میں دونوں کو کر لیتا ہے. اسے ویزا بھی نہیں لگوانا پڑتا، جہاز پہ بھی نہیں بیٹھنا پڑتا، جانا بھی نہیں پڑتا، گمراہ بھی سب کو کر لیتا. تو بات اچھا آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ امریکہ میں اور اسرائیل میں چلیں، وہاں پہ میں بتاؤں اس کی رسائی کہاں کہاں. میں نے ابھی حج کا ذکر کیا، میں حج پہ گیا تھا، میرے جوتے چوری ہو گئے مکہ میں. اچھا چلے میرے جوتوں کو آپ چھوڑ دیں، پچھلے سے پچھلے سال کا ریکارڈ دیکھیں، 45,000 جیب کترے حج پہ پکڑے گئے. تو آپ زیادہ خوش نہ ہو، ان میں 35,000 پاکستانی تھے وہ جو پکڑے گئے تھے. تو جیبیں کون کترواتا ہے؟ شیطان. تو وہاں مکہ میں شیطان اللہ کے گھر کے قریب، اللہ نے اس کو رسائی دی ہے نا، اس نے مانگی تھی کہ رسائی دے، اللہ نے رسائی دے دی. گمراہ کرنے والے کی رسائی ہے، غور نہیں فرما رہے آپ، ہدایت دینے والے کی رسائی نہیں. اگر شیطان ہر جگہ پہ موجود ہے تو رحمان کی رحمت کا بھی ہر جگہ پہ موجود ہونا ضروری ہے. لیکن یہیں پہ بات کو میں تمام کر رہا ہوں. پھر میں وہاں سے گیا زیارت پہ، تو میں حرم میں تھا، موبائل بھول، ہوٹل پہ آیا تو پتہ چلا وہ موبائل، سوچنے لگا تو یاد آیا جی وہ تو میں حرم میں نے کہا اب تو بڑی دیر ہو گئی، اب کون جائے گا، بندے تو بڑے وہاں کافی لوگ ہیں، پتہ نہیں کسی کی ٹھوکر لگ گئی، کسی نے اٹھا لیا. خیر چلیں فجر میں جائیں گے پتہ کریں گے. فجر میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں تو تھا نہیں. خیر نماز کے بعد جب میں رخصت ہونے لگا تو آیا تو میں نے خدام سے پوچھا، میں نے کہا میں رات یہاں پہ، وہ جوال کہتا، تو میں بھول گیا تھا یہاں پہ اپنا موبائل. اس نے ایک ٹوکری اٹھائی کربلا میں، وہ میرے سامنے رکھی اور کہنے لگا یہ کافی سارے پڑے، ان میں سے اپنا پہچان. میں نے پہچانا. اس نے کہا اس پہ اپنا نا پاسورڈ لگا. میں نے لگایا، اس نے کہا ہاں تیرا لے جا. حیران میں بڑا ہوا. میں نے سوچا وہاں شیطان نے چوری کروا لی، یہاں نہیں آیا. تو پھر مجھے سمجھ آیا کربلا نہیں آئے گا، یہاں پہرا عباس کا. آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. میرے واجب الاحترام محسنوں، میرے سامعین، عزاداران مظلوم کربلا، کہ یہ جو سلسلہ ہدایت ہے، یہ بھی سلسلہ ہدایت. یہ جو کالا غلاف ہے نا، جس نے اس میز کو منبر بنا دیا، ہاں یہ کالا غلاف ہم نے اس پہ ڈالا تو یہ منبر بن گیا. توجہ فرمائیے، اینٹ آپ بھٹے سے اٹھائیں تو وہ مسجد بن جاتی ہے. میں تو صرف اتنی بات دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کہیں کی اینٹ کہیں لا کے آپ اسے مسجد قرار دے دیں تو اس کی تعظیم آپ پہ واجب ہو جاتی ہے. اور اگر رسول کوئی بچہ بطول کی گود سے اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لے تو اس کی تعظیم آپ پہ واجب نہیں. اس کے نام کا جلوس آپ روکیں گے، اس کے نام کی تشہیر سے آپ روکیں گے. جیسے رسول گلی گلی اٹھائے پھریں، اور اٹھائیں بھی عید کے دن، اور پھر مسجد میں آ کے ہاتھ اٹھا کے کہیں حسین پہلے میرے ہاتھوں پہ آ، ہاتھوں پہ لے کے پھر سینے سے لگائیں، پھر گود میں بٹھائیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ اتار دیتے آپ، حسین چلے جاتے، کندھے سے اترتے چلے جاتے. فرمایا نہیں، لوگ بیٹھے تھے، میں انہیں دکھا رہا تھا کہ
یاد کر لو اگر کبھی اسے اتارنا پڑے. سلامت رہے، آباد رہے، میرے بھائی کی محنت مالک قبول کرے. بہت پیاری عبادت آپ نے کی، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ مولا حسین کو ایسے اتارا گیا؟ نہیں، ایسے نہیں اتارا. بہنیں دیکھ رہی تھیں، بہنیں دیکھ رہی تھیں. اللہ اکبر. میرے مولا حسین کو اچھا ایسے نہیں کہ حسین گئے اور حسین اتر گئے. نہ بہت لڑے حسین. جب حسین خیام سے نکلے ہیں تو یہ جو میدان تک راستہ تھا یہ آسان نہیں تھا، یہ بڑا مشکل تھا. اس راستے میں بڑے وفادار جانثار پڑے تھے، کہیں حبیب، کہیں زہیر. گنج شہداء سے حسین گزر گئے. ایسا مقام بھی آیا، کسی بندے کو کبھی سفر درپیش ہو. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرے والد محترم کا حادثہ ہوا تھا، اس میں ان کا انتقال ہوا. وہ جس مقام پہ ہوا تھا میں آج بھی وہاں سے گزرتا ہوں تو میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے. اگر کسی کا باپ، اللہ نہ کرے، بیٹا، بھائی، عزیز کسی چوک میں قتل ہو جائے اور اس چوک سے بھائی گزرے تو اسے یاد تو آتا ہے، لیکن حسین بادشاہ کا مقام دیکھیے. اس مقام سے بھی حوصلے سے گزر گئے جہاں اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ. حسین حوصلے سے گزر گئے. لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں حسین خاموشی سے نہیں جا سکتے. میرے مولا کی دونوں آنکھوں سے ان گنت آنسو نکلے. میں بتاؤں یہ کون سا مقام ہے؟ یہ اکبر کی برچھی والے مقام سے چپ کر کے گزرنے والے حسین وہاں آ کے رو پڑے جہاں عباس کا پہلا بازو پڑا. جی ہاں، آپ سلامت رہے. میرے مولا کے تیور بدل گئے اور میرے مولا نے تلوار نکالی. تلوار نکال کے پھر میرے مولا نے جو رجس پڑھا ہے نا، پہلا رجس، وہ عجیب فکرہ. اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. مولا نے تلوار نکال کے لشکر یزید پہ حملہ کر کے نام نہ قاسم کا لیا، نہ اکبر کا لیا، نہ عون کا لیا، نہ محمد کا لیا. محبت دیکھیے گا. حسین یزید کی فوج پہ حملہ کر کے فرماتے ہیں بغیر تو تم نے میرا غازی مار دیا. پھر میرے مولا سلامت رہے آپ دیر تک حسین لڑے. دو تین فکرے اور کہوں گا. دیر تک حسین لڑتے رہے. واجب الاحترام سامعین، لڑتے 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 اچانک میرے مولا حسین کی تلوار والے ہاتھ کی کلائی میں ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے اٹھا ہوا ہاتھ آیا. جزاک اللہ، مرحبا. اور ہاتھ رکھ کے، ہاتھ رکھنے والی ماں نے کہا حسین بچپن کا وعدہ، اللہ اکبر، بچپن کا وعدہ وفا کر. ماں کا حکم سن کے میرے مولا نے تلوار نیام میں رکھنا شروع کی. ابھی تلوار نیام میں نہیں آئی تھی کہ زجر بن قیس نے میرے مولا حسین کے دائیں طرف کی پسلیوں میں پہلا نیزہ مارا. وہ پہلا نیزہ لگنا تھا کہ مولا نے فرمایا اماں میری بھی ٹوٹ گئی. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. میرے مولا حسین کی دائیں پسلیوں زجر بن قیس نے پہلا نیزہ مارا. میں مولا کے قاتلوں کے نام لے لے کے بتاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا. محمد بن اشس، جودہ بنت اشس کا بھائی. یہ پوچھیے واجب ہے مسلمانوں پہ تلاش کریں یہ رشتہ دار کس کا تھا، اس کو ڈھونڈیں پھر بتائیں کہ کون مارنے والے تھے حسین کو. یہ محمد ابن اشس کس کا رشتہ دار تھا؟ یہ مولا حسن کی قاتلہ کے بھائی محمد ابن اشس نے میرے مولا حسین کو پہلا تمانچہ مارا.
سید آپ کو آباد رکھے. بات حسین کے تمانچے پہ رک جاتی نا تو ہم صبر کر جاتے، لیکن پاک ممبر پہ کھڑا ہوں حسین کے سامنے شمر میں حسین کی بیٹی کو بھی. سید آپ کو سلامت رکھے. حسین کائنات کے واحد مظلوم ہیں جن کے سامنے ان کی ماں کو بھی مارا گیا اور میرے مولا کی بیٹی کو بھی مارا گیا. سید آپ کو سلامت رکھے. شہزادی آپ کی آوازیں قبول فرمائے. مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے. میں مولا کے زخم نہیں پڑتا، تیر لگتے رہے تیر. اور میں نے اپنی آنکھوں سے جناب قبلہ جعفر شوستری صاحب کی خصائص الحسینیہ میں نے خود پڑھا. وہ فرماتے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے شبیر کے زخم. وہ فرماتے ہیں اتنے قرآن کے حرف نہیں، سلامت رہیں آپ، جتنے میرے مولا حسین کے زخم تھے. اچھا ایک مقتل نویس ہے، اور جوانوں بزرگوں، ایک مقتل نویس ہے، اس کا نام ہے علی نظری منفرد. اس کی کتاب ہے صحیفہ کربلا. اس میں اس نے روایت لکھی ہے کہ ایک لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے کہ حسین گھوڑے پہ تھے، میں پیچھے تھا. حسین اتنے زخمی تھے کہ ان کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. یہ روحانیت ہے. ان کے زخموں سے دوسری سمت کے لوگ نظر آتے تھے. پھر حسین اترے. میں بڑی جلدی کر جاؤں گا. حسین کو ضربیں بھی لگی، حسین نہر بھی ہوئے. میں نہر سمجھاؤں گا تو کسی مومن کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے. اگر نہر سمجھ نہیں آیا نا تو عید قربان پہ دیکھ لینا کہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں نا انہیں نیزہ مار کے نہر کیا جاتا ہے. ایک ملعون سنان ابن انس، اس حرام زادے نے مولا کی شاہ رگ پہ نیزہ رکھ کے دبایا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. میرے مولا نہر بھی ہوئے، پھر میرے مولا ذبح بھی ہوئے. اب میں چھپانا نہیں چاہتا، آپ کی سال کی محنت ہے. ذبح ہوئے تو آپ جا کے پڑھیے گا کہ جہاں حسین اترے ہیں نا وہاں ضربیں نہیں لگی، جہاں ضربیں لگی ہیں نا وہاں نہر نہیں ہوئے، جہاں نہر ہوئے ہیں نا وہاں ذبح نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے جگہ بدلتی رہی. پتہ نہیں میں اسی فکرے پہ چھوڑ جاؤں. مجھے یہ سفید داڑھیوں والے بزرگ یہ جوان بتائیں یہ جگہ کیسے بدلتی تھی. قاتل ایسے اٹھا کے لے جاتے تھے، قاتل یوں اٹھا کے لے جاتے تھے، قاتل کندھوں پہ اٹھاتے تھے. نہیں، میں اتنا کہوں گا اور اسی پہ سلام کر جاؤں گا. اس منبر کی عزت کی قسم ہے، حسین کی جگہ بدلتے ہوئے حسین کے بال ڈوب جاتے تھے اور بیٹی کہتی تھی ایسے نہ تھے، ان زلفوں کی قسمیں کھائی. ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میرے مالک میرے بھائی کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما. حاضرین کی دعائیں مستجاب فرما. بیماروں کو بصدقہ سرکار سید الساجدین شفا یاب فرما. مالک الملک تجھے واسطہ عرض کربلا کا مشہد مقدس اور معصومہ کم صلوات اللہ علیہ جن کی آج آمد ہے، ان کی آمد کے صدقے میں ان دونوں شہروں کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مزارات مقدس ہے مالک ان شہروں کی حفاظت فرما. مملکت پاکستان کو اپنی امان میں رکھ. میرے مالک میرا خالق میرا پروردگار تجھے واسطہ اس ذکر کا اپنے عمل کے مطابق ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں امام کے انتظار کی کڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق فاطمہ الزہرا و ابیہا و بابا.